أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه وصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرض. قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله العلي العظيم. صلوات جماعة اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنین مومنات اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہماری تمام عبادات، ہمارے تمام کام، نیک اعمال، ان کو تقوی الہی کی مسیر میں قرار دے. تقوی وہ ڈھال ہے جو انسان کو مختلف فتنوں سے، مختلف جگہوں سے، شیطان کے آنے والے تیروں سے اور مختلف برے کاموں سے کے نتیجے میں ہونے والے نتائج سے جو ہے وہ انسان کو نجات دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز جو ہے بار بار جس کو ریپیٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف مومنین سے جو ہے، صرف متقین سے اعمال کو قبول کرتا ہے. یعنی تقوی ایک شرط ہے اعمال کی قبولیت کی. اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر لفظ رب یا ربنا تقریباً 10 جگہ پر یہ لفظ آیا ہے، ربنا، رب، اور ان میں سے اکثر یہ لفظ انبیاء علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوئے. لفظ ربنا یہ دعاؤں کی صورت میں آیا ہے. جتنی دعائیں ربنا سے شروع ہونے والی ان میں سے اکثر جو ہے وہ دوسری دعاؤں کے ساتھ کیا ہیں، انبیاء علیہ السلام کی زبان سے. اور ان میں سے سب سے زیادہ جو ریکارڈ دار نبی جو ہیں، ان کی ریکارڈڈ دعائیں قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 25 دعائیں قرآن مجید میں نقل ہوئی ہیں. 25 دعائیں قرآن مجید میں حضرت ابراہیم سے نقل ہوئی ہیں. حضرت ابراہیم وہ نبی ہیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے اولو العزم جو ہیں وہ نبی ہیں. ان کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے پدر دینی ہیں. جیسے پدر جسمانی ہمارے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اسی طرح پدر روحی، پدر دینی ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرار دیا گیا. حضرت ابراہیم وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. یعنی آج ہم جو مسلمان کہلاتے ہیں یہ نام ہمارے جد بزرگ جو دینی ہمارے باپ ہیں انہوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نام ہمارا جو ہے وہ رکھا ہے. آپ نے مختلف کام کیے، ان مختلف کاموں کو، ان مختلف واقعات کو قرآن مجید نے مختلف جگہوں پہ نقل کیا. واقعات حضرت موسیٰ کے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کام اور ان کے ذکر کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا بیان کیا. تقریباً 180 آیات ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، ان کے نام کو ذکر کیا گیا. 60 دفعہ تو حضرت ابراہیم کا نام آیا ہے خالی قرآن مجید کے اندر. 60 ٹائم جو ہے وہ حضرت ابراہیم کا نام آیا ہے. آپ سے ایک دعا مشہور ہے، بہت ساری دعاؤں میں سے ایک دعا مشہور ہے جو ہمارے آج موضوع سے متعلق ہے، اس کو میں نے لیا ہے. اور وہ دعا ہے جو میں نے قرآن مجید کی شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 کے اندر وہ دعا موجود ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس واقعے کو ذکر کر رہا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کعبے کی دیواروں کو بلند کریں. وہ کعبہ جو اسمار ہو چکا تھا یا جس کی دیواریں منہدم ہو چکی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ ان دیواروں کو دوبارہ جو ہے وہ اوپر بلند کریں. اور بلند کرنے کے بعد جب وہ سارے کام نپٹا چکے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی. حضرت ابراہیم کون ہے؟ حضرت ابراہیم وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے والدین کو صرف توحید کی خاطر، اللہ کی خاطر چھوڑا. اپنے شہر سے ان کو نکالا گیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بارے میں لوگوں کو وہ حکم دیتے تھے، مختلف دلیلیں پیش کرتے تھے. مختلف کاموں کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ امتحان دینے پڑے. ان تمام امتحانوں کے بعد جب حضرت ابراہیم کامیاب ہو گئے اور پھر وہ امتحان بھی آیا کہ حکم یہ دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو جو ہے ذبح کرو. آخری امتحان جس کے بعد حضرت ابراہیم کو امامت کا درجہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اس امتحان میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضرت ابراہیم کامیاب ہوئے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ٹیسٹیفائڈ ہیں حضرت ابراہیم جو ہے وہ تمام امتحانوں میں پاس ہو چکے ہیں اپنے. اس کے باوجود جب خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر جب کر چکے، تعمیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور ایک دعا کی. اور
اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے اللہ ہم سے ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما. یعنی وہ ابراہیم جو تمام اپنے اعمال کو، اپنے امتحانوں کو پاس کر چکے ہیں، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کعبے جیسے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اس کام کو ہم نے تیری خاطر کیا ہے، اسی نیت سے کیا ہے کہ تیری رضا حاصل کر سکیں، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اصل میں بات کیا ہوتی ہے کہ عمل کو دو طرح سے اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. عمل کے دو مراحل ہیں، یوں دوسرے الفاظ میں کہوں دو مراحل ہیں، ایک عمل کا صحیح ہونا اور ایک عمل کا قبول ہونا. بعض دفعہ انسان صحیح اعمال بہت سارے انجام دیتا ہے، اور ان صحیح اعمال کو انجام دینے کے لیے آپ کے پاس توضیح مسائل اور مختلف کتابیں موجود ہوتی ہیں جس میں وہ بیان کیا جاتا ہے کہ کس عمل کو کس طرح سے انجام دیا جاتا ہے. ہر کوئی اپنے حساب سے دیکھتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، دن میں جو ہے عبادات کتنی ہیں، یہ ساری چیزیں کس طرح سے صحیح ہوتی ہیں، ان کو کیسے بیان کیا گیا، توضیح مسائل کے اندر بیان کر دیا گیا. یہ ہے اعمال کے صحیح ہونے کا جو ہے وہ ایک معیار کرائٹیریا. لیکن کیا سارے صحیح اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں روایات میں اور قرآن مجید کے اندر مختلف طریقوں سے جو ہے وہ تاکیداً بیان کیا گیا ہے کہ نہیں صرف اعمال کا صحیح ہونا قابل قبول نہیں، بلکہ اعمال کا قبول ہونا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے اس اعمال کی ارزش جو ہے وہ پیدا کرواتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر. اس میں جو ہے ایک صلوات بھی جو محمد علیہ محمد اس میں ایک روایت ہمیں ملتی ہے امام صادق علیہ السلام کی. کئی روایات ہیں، ان میں سے ایک روایت جس کا میں نے انتخاب کیا ہے امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کے کتنے زیادہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں رد یا ضائع ہو جاتے ہیں تو وہ مایوس ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا. بہت سارے اعمال انسان انجام دیتا ہے، صحیح بھی انجام دیتا ہے، وہ اپنی صحیح قرات کے ساتھ صحیح اوقات میں تمام چیزوں کو انجام دیتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ اعمال قبولیت کے درجے پہ نہیں پہنچ پاتے. آپ دیکھیں حابیل اور قابیل دونوں نے انفاق کیا، دونوں نے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دینے کی کوشش کی، لیکن ایک کی قربانی ایک کا انفاق اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، ایک کو رد کر دیا. اور وہ کیا وجہ تھی؟ ایک تھا خلوص. اسماعیل حابیل نے خلوص کے ساتھ اپنے سب سے بہترین چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کی قربانی کو قبول کر لیا. لیکن قابیل نے جو انفاق کرنا بھی تھا اس میں سے بھی سب سے ردی چیز اور سب سے بیکار چیز جو تھی وہ اٹھا کے اس نے اللہ کی راہ میں دی، جو اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہوئی. اس زمانے میں نے آپ سے پہلے بھی شاید اس بات کو بیان کیا تھا کہ اعمال کی اور قربانی کی قبول ہونے کی ایک نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی تھی. وہ نشانی یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اس چیز کو جس چیز کو نظر کے طور پر رکھا جاتا تھا اس کو جلا دیتی تھی. تو اس نے دیکھا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کی قربانی قبول ہو گئی. اس نے حسد میں آ کے کیا کیا؟ اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر نیت اچھی نہ ہو، کام بہت سارے اچھے کیے ہوں، تو یہ قبول اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں ہوتا. امام صادق کے زمانے میں ایک شخص کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک شخص کو امام صادق نے دیکھا، مسجد سے نکلا تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ آگے آگے جا رہے ہیں. ایک دکان سے اس نے 2 سیب چرائے، ٹھیک ہے، ایک دکان سے 2 روٹیاں چرائیں، ایک دکان سے کچھ اور چیزیں لی، اپنی ابا میں چھپاتا ہوا آگے چل دیا. امام صادق نے کہا پتہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے. امام صادق اس کے پیچھے ہو لیے، دیکھا تو وہ غریب لوگوں کی فقراء کی جو بستی ہے اس کی طرف جا رہا ہے. وہاں پہ اس نے جو چیزیں چوری کر کے رکھی تھی ان میں سے وہ ایک ایک نکال کے دو رکھی اس نے چوری کر کے ایک ایک نکال کے جو ہے غریبوں میں تقسیم کرتا ہوا اپنے گھر کی طرف جانے لگا. تو امام صادق نے اس کو روکا کہ امام صادق کو اس نے پہچانا نہیں. تو اس نے امام صادق نے سے کہا کہ بھائی یہ تم نے کام کیا کر رہے ہو؟ تو یہ تو چوری ہے سیدھی سیدھی. کہتا نہیں یہ چوری میری اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ بخشی ہوئی ہے. تو امام صادق کے ساتھ یہ جو ہے علمی مناظرہ کر رہے ہیں. تو امام صادق نے کیوں کہتے ہیں آپ نے سنا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب انسان گناہ نیکی کرتا ہے تو اس کے اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جب گناہ کرتا ہے تو 1 گناہ اس کے اعمال میں ثبت ہوتا ہے. تو میں نے 4 یا 5 چیزیں چرائیں تو 5 گناہ میرے اعمال میں لکھے گئے، لیکن 50 نیکیاں تھیں. تو 50 میں سے 5 نکال دیں تو 45 نیکیاں تو میرے کھاتے میں ہیں. تو امام صادق علیہ السلام نے جو ہے وہ فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، یقیناً اللہ جو ہے وہ متقین سے جو ہے وہ نیک اعمال اور نیک نیت سے اور نیک مال سے خرچ کرنے والوں کی جو ہے وہ قربانی کو، انفاق کو اور ان کے صدقے کو ہے اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے. یہ ایک بحث ہوتی ہے. ہم اگر اسلامی جیسے کہتے ہیں کتابوں کو اٹھائیں تو اس میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے حسن فعلی اور حسن فاعلی. فعل کہتے ہیں ورک کو، فاعل کہتے ہیں جسے کہتے ہیں سبجیکٹ کو، کرنے والے کو. تو کہتے ہیں کہ حسن فعلی کے ساتھ حسن فاعلی بھی ضروری ہے. یعنی صرف کام کا اچھا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کام کرنے والے کی نیت اور اس کے افعال کا بھی اچھا ہونا بہت ضروری ہے. تو حسن فعلی کے ساتھ جو ہے وہ حسن فاعلی کا بھی بہت دخل ہوتا ہے کاموں کی قبولیت کے اندر. ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر دیکھیں
صلی اللہ محمد الوالد محمد. ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے پہلی مسجد جو مدینہ میں بنائی تھی وہ کون سی تھی؟ مسجد قباء. ٹھیک ہے، ہم بھی جو لوگ زیارتوں پہ گئے اور جو لوگ حج پہ گئے تو انہوں نے مسجد قباء کی زیارت کی ہے. ہم سب نے تقریباً کی ہے مسجد قباء کی زیارت. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سادی سی اس زمانے میں سادی سی مسجد تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گل یعنی وہ جو مٹی ہوتی ہے کچی مٹی سے اس کو بنایا تھا, اس پہ کھجور کی جو ہے وہ چھتیں ڈالی تھی. تو اس زمانے میں اس وقت کے جو منافقین تھے انہوں نے مسجد قباء کی اہمیت کو گرانے کے لیے اس کے نزدیک میں ایک مسجد بنائی, بڑی خوبصورت, بڑی شاندار, جسے آج کل کے زمانے میں ویسے لش پش قسم کی مسجد بنائی, بڑے اس میں تزئین اور آرائش اور تمام چیزیں کی. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو حکم دیا کہ یہ مسجد جو ہے وہ نفاق, دھوکہ اور تفرقے کے لیے بنائی گئی ہے. قرآن مجید میں سورہ توبہ میں تفصیل سے اس کا ذکر ہے. اس مسجد کو گرا دیں. ذہن میں آتا ہے کہ مسجد گرا دی جائے, اللہ کا گھر گرا دیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گھر جس کی بنیاد تقویٰ پہ نہ ہو, وہ گھر جو تفرقے کے لیے ہو. تین کوالٹیز جو ہیں اس میں اس مسجد کی بیان کی گئی ہیں. ایک کیا کہ اس کے اندر یعنی ایک لفظ استعمال کیا کہ زرار ہے وہ, ٹھیک ہے, گمراہی کی جگہ ہے, کفر ہے اس پہ, اس میں کفر کی تعلیم جو ہے اور کفر اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ پرومیننٹ ہے, اور تفرقہ اس کے اندر ایجاد کیا جا رہا ہے. تو اس بنا پر اس کو ڈھا دو, گرا دو. نہ صرف گرا دو بلکہ آگے سے یہ بھی حکم دیا گیا کہ اس جگہ کو کچرا دان بنا دو, یعنی زبالے دان. وہاں پہ مزبلہ کا لفظ آیا, مزبلہ کہتے ہیں وہاں پہ زبالہ جہاں ڈالا جائے, زبالہ کہتے ہیں کوڑا کرکٹ جس جگہ پہ ڈالا جاتا ہے اس جگہ کو مزبلہ کہتے ہیں. کہتے ہیں نہ صرف اس کو گرا دو بلکہ اس جگہ کو مزبلہ بنا دو, یعنی وہاں پر اب کچرا اور کوڑا ڈالا کرو. آپ کہیں مسجد اللہ کا گھر, وقف زمین پہ مسجد بنتی ہے, وہاں پہ کیسے یہ کام کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ مسجد جس کی ابتدا, جس کی بنیاد تقویٰ پہ نہ ہو, جس کی بنیاد جو ہے وہ تفرقے کی ہو, جس کی بنیاد کفر پہ ہو, اس کو نہ صرف اللہ نے مسجد قرار نہیں دیا بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے زبالہ دان جو ہے وہ بنا دیا. تو یہ چیزیں ہیں جو انسان کے عمل کو جو ہے وہ ضائع کر دیتی ہیں. اللہ کی بارگاہ میں جتنا بھی صدقہ دیا جائے, نیک اعمال کیے جائے, لیکن اگر نیت اچھی نہ ہو, ریاکاری اس کے اندر شامل ہو, دکھاوا اس کے اندر شامل ہو, تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی باتیں بیان کی ہیں, ہم اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ 3 یا 4 شرطوں کے ساتھ وہ باتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں. یعنی کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے 4 شرطیں جو بظاہر ہمیں احادیث سے ملتی ہیں, جو علماء نے نکال کے ہمارے لیے بیان کی ہیں, وہ 4 شرطیں ضروری ہیں کسی بھی عمل کے قبول ہونے میں. ٹھیک ہے, عمل کا خالی اچھا ہونا جو ہے وہ خالی صحیح صورت میں انجام پانا وہ سے ضروری نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ پہلی شرط ہے شرط اعتقادی, یعنی انسان کا اعتقاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر, توحید پر, اس کے رسولوں پر, اس کی کتابوں پر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ ہونا چاہیے, عبادت صرف اللہ کے لیے کرنے والا اس کو ہونا چاہیے. پہلی شرط ہے شرط اعتقادی, یعنی اعتقادی لحاظ سے شرط جو ہے شخص جو ہے وہ اللہ کو مانتا ہو. آپ دیکھیں کہ جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں وہ انفاق بھی بہت زیادہ کرتے ہیں, وہ اچھے نیک کام بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم قبول ان سے کرتے ہیں, ان کے ہم عمل کو ضائع نہیں کریں گے, اسی دنیا میں ان کو اجر دے دیں گے. اس کا میں پہلے آپ کو واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اس زمانے میں, جس زمانے میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, تقریباً 360 یا 350 بچیوں کو نجات دی, اور ہر بچی کے بدلے اس کے باپ کو 3 اونٹ دیے. تو کیا میں نے یعنی وہ میرا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہاں وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا قبول ہے, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسی دنیا کے اندر مال و دولت کی نعمت سے نوازا. لیکن اگر وہی کام تم اسلام کی حالت میں کرو تو اس کا کئی گنا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا جائے گا. یہ حاتم طائی کے بارے میں اس کے بیٹے کو فرمایا کہ حاتم ایک بہت اچھے آدمی تھے, نیک نیتی کے ساتھ انجام دیتے تھے, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا, اسلام کی دعوت ان تک نہیں پہنچ سکی. تو ان کے بیٹے کو یہ کہا, عدی جو تھے, عدی حاتم طائی کے بیٹے کا نام عدی بن حاتم, تو ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے باپ کی جو نیکیاں اور انفاق تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے, لیکن اگر وہ اسلام کی حالت میں ہوتے تو وہ کئی گنا درجہ اللہ کی بارگاہ میں پاتے. اللہ ان کے درجات دیتا ہے, ضائع نہیں کرتا کسی بھی عمل کو, لیکن کیا وہ درجہ اس یعنی اعتقاد کے, اللہ کے اوپر اعتقاد کے ساتھ جو ہے اس کو میچ نہیں کیا جا سکتا. اس کے مقابلے میں ایسے شخص کا کام جو اعتقادی لحاظ سے ضعیف ہو, ایسے شخص کا کام جو اعتقادی لحاظ سے کمزور ہو, اس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. دوسری شرط جو ہے وہ شرط اخلاقی ہے. شرط اخلاقی کیا, یعنی اخلاقی طور پہ جو ہے وہ انسان اخلاق کا بھی اچھا ہو. ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو نماز شب پڑھتا ہو, سارے عبادات وقت پہ انجام دیتا ہو, اپنے روزے, زکوٰۃ, خمس, تمام چیزیں جو ہے وہ انجام دیتا ہو, لیکن چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو, گھر میں اگر وہ بدخلق ہوگا. روایت میں آتا ہے کہ اگر ایک مرد
اپنے گھر والوں کے ساتھ یا ایک عورت اپنے گھر والے کے ساتھ جو ہے وہ بدخلقی سے پیش آئے، زبان درازی کرے، ان کو فحش دے، زبان سے جو ہے بری کلمات انجام دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے نیک اعمال کو حق کر دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ میں نے تو تیری ساری عبادات کی، سارے اپنے فرائض انجام دیے، سارے میں نے اپنے واجبات جو ہیں وہ اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے کے جو تھے وہ میں نے دیے، لیکن جب قیامت کے میدان میں جاتا ہے تو اس کے ہاتھ بالکل خالی ہوتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ وہ جو تو نے اپنے بچے کے ساتھ یا اپنے اولاد کے ساتھ یا اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنے والدین کے ساتھ جو بدخلقی کی تھی اس کی وجہ سے ہم نے تیرے سارے اعمال حق کر دیے. تو دوسری شرط کیا ہے اعمال کی قبولیت کی؟ وہ ہے شرط اخلاقی. تیسری شرط امام فرماتے ہیں شرط اقتصادی. شرط اقتصادی کیا ہے کہ وہی جو میں نے آپ کو امام صادق کے زمانے کی مثال دی کہ ایک شخص جو ہے اقتصادی لحاظ سے جو ہے وہ مدد کر رہا ہے لوگوں کی، لیکن وہ مال حرام سے مدد کر رہا ہے. اب انسان ہزاروں ڈالر چاہے اپنی زندگی میں ادھر ادھر خرچ کرتا رہے، انفاق کرتا ہے لوگوں کی مدد کے لیے، جہیز کے لیے، صدقہ خیرات کرتا رہے، لیکن واجبات ادا نہ کرے. اقتصادی طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر واجبات کیے ہیں، اپنی زکوٰۃ، اپنا خمس، اپنا مال جو ہے وہ فطرہ، جو واجب اس کے اوپر مال کے اندر دیے گئے ہیں صدقات، ان کو اگر ادا نہ کرے تو وہ تمام اس کے صدقات جو اس نے زندگی میں ہزاروں کی صورت میں کیے ہوں گے وہ سارے کے سارے ضائع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ منت نہیں ہونی چاہیے. کہتے ہیں کہ اپنے اعمال کو، اپنے انفاق کو، اپنے صدقات کو منت اور اذیت کے ذریعے جو ہے وہ کیا نہ کرو، ضائع نہ کرو. آج کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، ہمیں اپنا خطبہ میں مختصر اس لیے کروں گا کہ آج پروفیسر سچے جنا کا جو کل انتقال ہوا، جن کی نماز جنازہ ہے، تو بعض لوگوں نے وہاں پہ جانا ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اپنے جمعے کے خطبے کو ذرا مختصر کروں. ہماری گفتگو زاد السالک کتاب کے تحت ملا فیض کاشانی کی جو ہے وہ چل رہی تھی، اور اس میں ہم نے 6 صفات بیان کر دی تھی. 7ویں صفت جو بیان کی کرنی تھی وہ اسی گفتگو سے منف تھی، اس لیے میں نے اس کو یہاں پر رکھا. 7ویں صفت وہ بیان کیا کرتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو اللہ کی راہ کا مسافر کہتا ہے، اس کے اندر یہ ساری خصوصیات جو ابھی میں نے بیان کی کہ قبولیت دعا، قبولیت نماز، قبولیت اعمال کے لیے یہ شرائط اس کے اندر پائی جانی چاہیے. اور 7ویں صفت جو اس کے اندر ہونی چاہیے انفاق ہے. اور انفاق کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ محافظت بر انفاق حق معلوم از مال. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جو انفاق کرتا ہے اس کی محافظت کرے. اور حق معلوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق معلوم یعنی جو حق معلوم ہے، ایک تو واجب زکوٰۃ ہو گئی جس کے بارے میں پہلے ذکر آ چکا ہے. حق معلوم یعنی قربا کا، جو بھائی بہن ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کے حقوق، یعنی جو آپ کے خاندان کے اندر نزدیکی لوگ ہیں ان کو اپنے مال کے اندر سے حصے دار بنانا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال دیا ہے اس میں وہ تمام کے تمام شریک ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا کسٹوڈین بنایا ہے کہ یہ مال تمہارے پاس امانت ہے، اسی لیے کہا کہ مما رزقناکم، جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اپنے مال میں سے میں خرچ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ تمہارے پاس تمہارا کوئی مال ہی نہیں ہے. تمہارے پاس جو بھی مال ہے وہ میرے دیے ہوئے رزق ہے، اس لیے یہ مال جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں نے حصہ رکھا ہے تمام دوسرے لوگوں کا. بہرحال یہ انشاءاللہ اس کو ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اگلے انشاءاللہ خطبوں کے اندر. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ نماز کا ٹائم 12 بجے ہے، تو آپ لوگ 12 بجے ہی اگر آ جائے کریں تو ہم نماز خطبہ جو ہے وہ جلدی شروع کر دیں تاکہ 1 بجے تک تمام کام نبٹ جائے. ایک طرح محمد علیہ محمد ایسے ایک آخری آیت سنا کر اس خطبے کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انفاق کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اللہ جسے چاہتا ہے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، اور تم جو بھی مال خرچ کرتے ہو، یعنی جو بھی مال ہم خرچ کرتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو بھی مال خرچ کرتے ہو تو وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے. یعنی وہ تم کسی پہ احسان نہیں کر رہے، وہ اس شخص کا فائدہ نہیں ہو رہا، وہ اصل میں تمہارا اپنا فائدہ ہے. اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہو، اور اس میں یہ شرط ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو، اس سے دکھاوے کے لیے نہ ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو. جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہو، اور جو مال اور دولت تم خیرات میں لوگے وہ پورا تمہیں ادا کر دیا جائے گا، اور ہرگز تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس بات کی جو ہے وہ ہمیں تفصیل بتا رہا ہے، اس بات کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہے کہ جو مال ہم صدقہ کرتے ہیں، جو مال ہم خیرات کرتے ہیں، وہ اصل میں ہم دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہوتے، وہ ہم اپنی مدد کر رہے ہوتے ہیں. مولا امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی کہ مولا امام حسن علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے حسن، اے میرے بیٹے حسن، یہ جو تمہارے پاس سنگین بوجھ ہے مال کی صورت میں، جو پیسے کی صورت میں، اور ان تمام صورتوں میں تمہارے پاس بوجھ ہے، اس کو ایسے لوگوں، ایسے فقراء، ایسے مسکینوں کے کاندھوں پہ لاد دو کہ جب تمہیں اس کی ضرورت ہو تو وہاں پر یہ بوجھ تمہارا، یہ تمہیں وہاں پہ ڈلیور واپس کر دیں. ٹھیک ہے، واپس کر دیں. یعنی قیامت کے دن جب تمہیں سب سے زیادہ ان چیزوں کی، اس مال کی ضرورت ہوگی جو تم اپنے ساتھ قبر میں لے کے نہیں جا سکتے، وہ مال ان غریبوں کی صورت میں جو تم نے ان کے احسان کی صورت میں، انفاق کی صورت میں کیا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں واپس ثواب کی صورت میں کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا ہماری اس
عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اے اللہ جو صدقہ خیرات نماز روزہ حج زکوٰۃ جتنے بھی اعمال ہم اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور نیت کا خلوص ہمارے شامل حال فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ جو مریض مختلف جگہوں پہ جو ہے بیماریوں سے اپنے لڑ رہے ہیں، اے اللہ ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ تمام مظلوموں کی حمایت فرما، ان کو ان کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے جو والدین اور بزرگان اور ہمارے عزیز و قریب اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ بزرگان دین اور بزرگان علماء جو ہیں جنہوں نے ہمارے لیے علم کو آسان کر کے بیان کیا ہے، ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور ہمیں ان کے ناصر و عوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حججك على عبادك ومنائك في بلادك اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنات اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمارے ان اعمال کو تقوی کا حامل بنا اور تقوی کے حصول کا ذریعہ بنا۔ آخری خطبے میں بس مختصر سا میں خطبہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ دو مناسبتیں ہیں جن کو مجھے بیان کرنا تھا، لیکن شاید دوسری مناسبت پہ اتنا میں بیان نہ کر پاؤں۔ ایک مناسبت 13 جماعت اسلامی کے عنوان سے جناب ام البنین کی شہادت کا دن ہے، اور دوسرے ہمارے شیعہ کمیونٹی کے اندر ایک بہت بڑے پروفیسر، ایک بہت بڑے جسے کہتے ہیں کہ اسلامی اسٹڈیز کے پروفیسر جن کا کل انتقال ہو گیا، پروفیسر سچے دینا، ان کا کل انتقال ہوا، آج ان کی نماز جنازہ ہے، تو کچھ لوگوں نے وہاں جانا ہے، اس لیے میں اس کو مختصر کروں گا۔ تو یہ دو مناسبتیں تھیں، اس کو میں مختصر آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ حضرت ام البنین کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ نام ان کا ام البنین نہیں ہے، ام البنین ان کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ جن کو ام البنین کے نام سے جانا جاتا ہے، اصل میں ان کا نام کیا تھا؟ فاطمہ کلابیہ۔ ایک مسکنسیپشن جو ہمارے یہاں عموماً بیان بھی کر دیا جاتا ہے وہ یہ کہ جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے ام البنین سے جو ہے وہ شادی کی، اور پھر انہوں نے آپ کے بچوں کو پالا، اور وہ امام حسن اور حسین اور بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم جو ہے ان کی تربیت میں، ان کی گود میں پروان چڑھ کے، ان کے ہاتھوں میں جو ہے پروان چڑھ کے جو بڑے ہوئے۔ یہ تھوڑا سا تاریخ کو آپس میں مکس کر دیا گیا۔ جب جناب فاطمہ سلام علیہ کی شہادت کا وقت قریب آیا، رحلت کا وقت قریب آیا اور اس دنیا سے جانے لگی، تو آپ نے مولا علی علیہ السلام کو ایک وصیت کی، اور وہ وصیت یہ کی کہ آپ میرے بعد امامہ یا امیمہ سے شادی کر لیں۔ امیمہ کون تھی؟ امیمہ بی بی فاطمہ سلام علیہ کی بھانجی تھی، بی بی فاطمہ سلام علیہ کی ہمسن تھی، انہی کی ایج کی تھی، اور یہ بیٹی تھی حضرت خدیجہ کی بیٹی یا بھانجی۔ تاریخ میں اس کے بارے میں مختلف ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب خدیجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اب میں آئیں تو ان کے ساتھ جو ہے ان کی کچھ بیٹیاں آئیں، اب وہ بیٹیاں تھیں یا بھانجیاں تھیں، جو بھی تھا ان کی کفالت میں تھی۔ جب آئیں تو ان میں سے ایک تھی حضرت زینب جو تھیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہیں، اور ان سے ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا امامہ یا امیمہ، اور یہ بیٹی جناب فاطمہ سلام علیہ کی ہم سن اور ہم عمر تھی، اور رسول اکرم کے گھر میں جناب فاطمہ کے ساتھ انہوں نے بھی تربیت پائی۔ اور اس کے بعد ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدیہ بھجوایا جاتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں بیٹیوں میں اور اپنی بیٹیوں میں امیمہ کو بھی اس کا حصہ بتاتے، اور اب جیسے دوسرے لوگوں کو بانٹتے، اسی طرح
امیمہ کو بھی اس کا حصہ دار بناتے اور ان کو جو ہے اس میں سے حصہ دیتے. بعض دفعہ جو فقہی روایات کے اندر جو ہمارے یہاں بھی ملتی ہیں اور اہل سنت کے بھی ملتی ہیں، اور جس سے وہ سجدے کو طولانی کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ یعنی اس کے استحباب کا کہ سجدہ کا طولانی بھی کر دیا جائے کسی وجہ سے، تو وہ کیوں جائز ہے؟ وہ جو حدیث لے کے آتے ہیں وہ اسی بچی کے بارے میں لے کے آتے ہیں کہ بچپن میں جب امیمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نماز کے لیے آتے تھے تو امیمہ کبھی آپ کے کندھوں پر سوار ہوتی، جب بھی فاطمہ کے ساتھ یا امیمہ کے ساتھ جب آتے تو کندھوں پہ سوار ہوتی، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے، جیسے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے اور امام حسن علیہ السلام کے بارے میں، اسی طرح امیمہ کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر پہ سوار ہو جاتی تو رسول اکرم اپنے سجدے کو طول دے دیتے. تو اس طولانی سجدے کو دیکھتے ہوئے اہل سنت نے اس سے فقہی احکام جو ہے وہ اخذ کیے ہیں. بہت یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی، جناب فاطمہ کو بھی ان سے بہت محبت تھی. اسی لیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی فاطمہ کچھ دنوں کے بعد جب اس دنیا سے جانے لگی تو بچے چھوٹے چھوٹے تھے. امام حسن علیہ السلام شاید 4-5 سال کے تھے، یا 6 سال کے چھوٹے بچے تھے. تو آپ بیوی فاطمہ کو یہ فکر تھی کہ بچوں کو کون جو ہے وہ سرپرستی کرے گا، تو آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو یہ وصیت کی کہ آپ امیمہ سے شادی کریں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد امیمہ سے شادی کی، اور تقریباً 29 یا 30 سال یہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ رہیں اور انہوں نے بچوں کو بڑا کیا. جناب ام البنین سے مولا علی علیہ السلام کی شادی تقریباً جناب فاطمہ کی شہادت کے 10 سال بعد ہوئی ہے، اور وہ کسی اور ضرورت کے تحت انہوں نے شادی کی تھی. ہمارے ہاں اس کو بیان کیا تھا کہ انہوں نے پالا، وہ پالنے کا اور جو بڑا بیٹے کا، تو اس وقت 16-17 سال کے امام حسن جو ہے وہ ہو چکے تھے، بڑے ہو چکے تھے، یعنی وہ جو بچپن کا مرحلہ تھا وہ نکل چکا تھا. تو رسول اکرم مولا علی علیہ السلام نے 10 سال کے بعد عقیل سے یہ خواہش کی کہ میں ایک ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے ایسے بیٹے مجھے اللہ تعالیٰ عطا کرے کہ جو بہادر ہوں، شجاع ہوں اور جو ہے وہ لڑنے بھیڑنے والے اور مضبوط اعصاب کے مالک ہوں. تو اس کی وجہ سے جناب عقیل جو شجرہ شناس تھے انہوں نے جناب ام بنین یا فاطمہ کلابیہ کو جو ہے وہ آپ کے لیے پسند کیا. آپ کا خاندان جو تھا وہ شاعر اور بہادر اور جلی خاندان تھا، بہت بہترین فصیح کلام کرنے والے اور شعراء ان کے اندر موجود تھے. ان کے باپ جو تھے وہ بہت بڑے شاعر بھی تھے اور بہت بڑے جنگجو بھی تھے. تو ان سے رسول اکرم مولا علی علیہ السلام کی جو ہے وہ شادی ہوئی، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے مولا علی کے 4 بیٹے جناب ام البنین کے ذریعے دیا. کیونکہ ان کے 4 بیٹے تھے تو اسی لیے یہ اپنے آپ کو انہوں نے یہ رقم اپنے لیے خود رکھا تھا، ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں اپنا نام رکھا تھا. اور ان کے بارے میں ہمیں ان کی بہت ساری صفات جو ہے وہ علماء کی گفتگو میں اور تاریخ میں ملتی ہیں. ان کے بارے میں تفصیلات بہت کم ہیں. ان کے بارے میں بس یہ پتہ ہے کہ یہ تقریباً 8ویں یا 9ویں ہجری کے بعد ان کی پیدائش ہوئی ہے. تو یہ بھی مولا علی علیہ السلام کے بعد زندہ رہی کافی، یعنی 64 ہجری تک، یہ تقریباً 64 ہجری تک زندہ رہی، کیونکہ 41 میں مولا علی علیہ السلام کا جو ہے دنیا سے گئے ہیں، شہادت ہوئی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کو بڑا کیا. اس کے بعد انہوں نے شادی نہیں کی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب 61 ہجری میں مولا حسین علیہ السلام جانے لگے تو انہوں نے اپنے چاروں بچوں کو مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ بھیج دیا. اس کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب بشیر جو امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو لے کر مدینہ پہنچا تھا تو اس نے جب یہ خبر سنائی کہ حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا تو ام البنین جب اس کو نظر آئی تو ان سے اس نے بولا کہ آپ کے بیٹوں کو جو ہے وہ وہاں پہ کربلا میں شہید کر دیا گیا. تو انہوں نے یہ سوال نہیں کہ میرے بیٹوں کو کیسے شہید کیا گیا. انہوں نے کہا کہ میرے حسین کا کیا حال ہے. کہا کہ فضل کو شہید کر دیا، عباس کو شہید کر دیا، عثمان کو شہید کر دیا، عبداللہ کو شہید کر دیا. چاروں بیٹوں کے نام لیے. انہوں نے کسی بیٹے کی شہادت پر جو ہے وہ کوئی گریا یا کوئی رونا نہیں کیا، لیکن ہر دفعہ یہی سوال کیا کہ میرے حسین کے ساتھ کیا ہوا. اور جب مولا حسین علیہ السلام کے بارے میں بتایا تو کہا کہ آج کے بعد دنیا میرے لیے جو ہے وہ تاریخ ہے. میرا جو ہے وہ حسین اس دنیا سے چلا گیا. میرے اگر اور بھی بیٹے ہوتے تو میں سب حسین پہ فدا کر دیتی. بہت زیادہ ان کی فضیلتیں بیان ہوئی ان کے بارے میں، بہت زیادہ آپ کو مل جائے گا. ام البنین کے نام کی تسبیح اور ام البنین کے جو ہے وہ ان کے بارے میں ان کی صفات، اخلاقی صفات. بس ابھی ٹائم کیونکہ کمی ہے تو اس وجہ سے میں زیادہ تفصیل اس کو بیان نہیں کر سکتا. ہمیں جو ہے وہ 4 چیزیں نظر آتی ہیں جو روایات میں ملتی ہیں کہ جو ام البنین کے اندر موجود تھیں. اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ 4 خصال یسپد بها البر العفہ والادب والجود والسخاوہ. کہتے ہیں کہ 5 چیزیں جو ہیں وہ اگر کسی کے اندر موجود ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہوتا ہے. اور وہ 4 صفات کیا ہیں؟ العفہ، ایسی جیسے کہتے ہیں پاکیزگی، ایسی عفت کہ انسان اپنے آپ کو ہر گناہ سے جو
وہ اس دنیا میں کر سکتا ہے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے. والادب، اور اس کے اندر اخلاقی طور پہ ادب اور اخلاق جو ہے وہ موجود ہو. تیسری چیز ہے جود، یعنی وہ بہت زیادہ سخی ہو، اور ثقافت. ٹھیک ہے، جود اور ثقافت میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. ثقافت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہوتا ہے اس میں سے ایکسٹرا مال آپ دوسروں کو دیتے ہیں، لیکن جھوٹ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نہیں ہوتا اور آپ دوسروں کو دے دیتے ہیں، یعنی اپنی ضرورت کی چیز لوگوں کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کو احسان بھی کہا گیا ہے روایات کے اندر. یعنی یہ چاروں صفات جو ہے جب بی بی ام البنین کا ذکر آتا ہے تو علماء اس حدیث کو لے کر آتے ہیں چاروں کی چاروں صفات بی بی ام البنین کے اندر موجود تھی. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو واسطہ ہے محمد والے محمد کا، کہ ہماری خواتین کے اندر اور ہماری بچیوں کے اندر وہ صفات جو ہمارے آئمہ علیہ السلام کی والدہ جو مختلف مائیں تھیں اور جو ہماری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، ان کی جو صفات تھی ہماری خواتین کے اندر ان کو پیدا فرما. اے اللہ ان کی رعایت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ واسطہ محمد والے محمد کا ہماری گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ جو علماء اور بزرگان ہمارے بنونی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ جو واسطہ محمد والے محمد کا ہماری گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ خلوص نیت کے ساتھ اور اپنے جیسے کہتے ہیں کہ تمام محبوب چیزوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے اولادوں اور ہمارے نوجوانوں اور ہمارے بزرگوں کے دلوں میں حب محمد والے محمد کو راسخ فرما. ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے ناصر و میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.